ہیں نا 6 سمتوں میں گھوم لو، جہاں قرآن ملے گا ایک ہی زبان میں ملے گا۔ اللہ 5-6 سال کا بچہ جو شاید دوسرے لفظ صاف نہیں بولتا ہوگا، جب قرآن پڑھے گا بالکل صاف پڑھے گا، یاد کر لیتا ہے ایک ایک زیر زبر کے ساتھ۔ اس سے زیادہ ہمارے دین کی سچائی اور کیا سننا چاہتے ہیں؟ ایک زمانہ آیا تھا، یہودیوں اور عیسائیوں نے پروگرام بنایا دنیا کو قرآن سے خالی کر دیں۔ انہوں نے قرآن خریدنے شروع کر دیے، جتنے تھے لائبریریوں میں، مسجدوں میں، مدرسوں میں، گھروں میں رکھے تھے، ہزاروں کی تعداد میں قرآن جمع کر لیا۔ اور کسی نے پوچھ لیا کیا ارادے ہیں؟ کہنے لگے ہم چاہتے ہیں مسلمانوں کے پاس قرآن نہ رہے۔ انہوں نے کہا بھول رہے ہو، یہ تم نے جتنے ہزار نسخے جمع کر لیے ہیں، اور تو ہمت کر کے اتنے ہی اور جمع کر لو گے، اور سینوں سے کیسے نکالو گے؟ یہ تو سینوں میں محفوظ کتاب ہے، اس کو تم نکال سکتے؟ میں آپ کو شب قدر کے موقع پہ یہ بات سناتا ہوں۔ میرے پاس میری زندگی کی ساری کمائی، میری کتابیں ہیں جو میں نے جمع کی ہیں، دن رات ان میں رہتا ہوں، بستر بھی کتابوں سے بھرا ہوا ہے، 2 کمرے ہیں گھر میں، گھر والے تنگ آ گئے ہیں، یا کتابیں رکھ لو یا خود کو رکھ لو۔ جتنی کتابیں ہیں، جتنی زبانوں میں ہیں، ہر کتاب میں کہیں نہ کہیں خود لکھنے والا یا چھاپنے والا لکھ دیتا ہے کہ پڑھنے والوں کو کوئی غلطی نظر آئے تو ہمیں بتا دیں، تاکہ آئندہ طباعت میں، نیکسٹ ایڈیشن میں صحیح کر دیا جائے۔ کاتب سے غلطی ہو سکتی ہے، لکھنے والے سے کوئی لفظ غلط املا ہو سکتا ہے، ہو جاتا ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں، کسی کو کوئی نظر آئے تو بتا دے۔ پڑھنے والے کو پتا چل گیا کتاب میں کوئی چیز غلط ہو سکتی ہے، لکھائی میں، چھپائی میں، زیر زبر میں کہیں غلطی۔ ایک قرآن ہے، جب ہاتھ میں اٹھاؤ پڑھنے کے لیے تو اس کے شروع میں ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں شک شبہ تو ہے ہی نہیں، کوئی شک کی جگہ نہیں ہے یہ کتاب۔ یقین سے پڑھو، اطمینان سے پڑھو، اس میں کوئی غلطی سوچی بھی جا سکتی نہیں، ایک زیر زبر کا فرق نہیں ملے گا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اعتراض کرنے والوں پہلے اپنی فکر کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت عیسیٰ علیہ السلام تک تھی، عیسیٰ علیہ السلام آئے، ان کی شریعت آئی، وہ آسمانوں پہ اٹھائے گئے، شریعت ختم، قرآن آ گیا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، قیامت تک صرف قرآن پر عمل ہوگا، کسی اور شریعت پر اب عمل ہو سکتا نہیں، منسوخ، قیامت تک ہر فرد کے لیے، ہر شخص کے لیے، کیونکہ سب نبی کی امت ہیں۔ میں نے بتا دیا تھا ایک امت دعوت اور ایک امت اجابت، جنہوں نے دین قبول کر لیا مسلمان ہو گئے وہ امت اجابت، جنہوں نے قبول نہیں کیا یا بدعقیدہ ہیں وہ امت دعوت کے زمرے میں آتے، جن کو بلایا گیا لیکن انہوں نے دعوت قبول نہیں کی۔ فلا ینازعنک، اللہ فرما رہا ہے تو وہ دوسری قوموں والے، دوسری ملت والے، دوسرے دین دھرم مذہب والے، ان کو چاہیے مسلمانوں سے جھگڑا اونچی نہ کرے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، بیس لیس، الجھے نہیں۔ نزع الشیء عربی میں کہتے ہیں
یعنی شے کو اپنی مقر سے جدا کرنا، جو اس کی اصل ٹھکانہ یا اس کی جو بیس ہے اس سے الگ کرنا. جیسے کہیں کہ تیر کو کمان سے علیحدہ کرنا. منازعہ، آپ کے یہاں بھی نزاع منازعت کے لفظ عربی کے استعمال، مخاصمت، جھگڑا کرنا. فی الامر، دین کے معاملے میں وہ یہ کہتے ہیں جی ہمارے باپ دادے جو کرتے تھے وہ صحیح ہے، جو اللہ رسول کہتے ہیں وہ صحیح نہیں، معاذ اللہ. تو جو ایسا کہتے ہیں ان کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہم تورات کو مانتے، ہم انجیل کو مانتے ہیں، یہ اللہ کی کتابیں اللہ کی طرف سے آئی ہے نا، اب اپنی اصل میں موجود نہیں. جب تک وہ تھیں صحیح حالت میں قابل عمل تھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہم ان کی کوئی بے ادبی کرتے نہیں، مگر وہ منسوخ ہو چکی. قرآن آ گیا. اب تم اگر قرآن پر عمل نہیں کرنا چاہتے تو یہ تمہارا معاملہ ہے، تم اس کے جواب دہ ہو، مگر تمہیں اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں. ہم سے جھگڑا نہ کرو. تمام لوگوں کے لیے یہ کتاب کافی ہے اور رہے گی. وہ کتنا مرضی جھگڑا کر لیں اس کی کوئی حیثیت اونچی، زور سے کہیں. اب میرا آپ سے ایک سوال، جب ہم بہت دھڑلے سے، دعوے سے، یقین سے، بہت وثوق سے ان کو یہ کہہ رہے ہیں، خود مسلمان ادھر ادھر کیوں دیکھ رہے؟ کبھی پالیسی ان کو یہودیوں سے چاہیے، کبھی پالیسی ان کو عیسائیوں سے چاہیے، کبھی پالیسی، کوئی مسئلہ ان کو دوسروں سے چاہیے، اور تمہارے پاس قرآن اور حدیث ہے، تمہیں ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت اونچی نہیں. تو میں مسلمانوں سے بھی کہوں گا، ان کی کتابیں پڑھنے سے پہلے یہ تو سوچ لو کہ کیا تمہارے پاس قرآن نہیں ہے، کیا تمہارے پاس حدیث نہیں ہے؟ تو پھر تمہیں کیا ہو گیا؟ یہ جو تم زوال کا شکار ہو، یہ بربادی کا شکار ہو، اسی وجہ سے. جب تک مسلمان قرآن سے وابستہ رہے ان کی عزت ہوتی رہی. یہ قرآن سے الگ ہوئے ہیں تو انہوں نے اپنی عزت خود ختم کر دی. کچھ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اچھا، ایک رخ آپ نے دیکھ لیا، اب دوسرے رخ پہ بات کروں گا. مجھے یہ بتائیے، مسلمان کہلا کر جو قرآن پر جھگڑے، ان کو تو کہہ دیا گیا ہم سے نہیں جھگڑنا، ہمارے پاس قرآن ہے. مسلمان کہلائے اور قرآن پر جھگڑے، اس کا کیا حال ہے؟ پڑھتا تو قرآن ہے، آیت تو بدل نہیں سکتا، ترجمے میں ڈنڈی مار رہا ہے، تفسیر میں ڈنڈی مار رہا ہے، مسلمانوں سے جھگڑا ہے. قرآن کہتا ہے نبی کی عزت کرو، اور خود مسلمان کہلانے والا عزت کرنے سے منع کرے، تعظیم سے منع کرے، تو کیا مسلمان کہلانے کا حقدار ہے؟ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے. علامہ اقبال کہہ رہے ہیں. کیا مطلب بدلنے کا؟ ترجمہ، تفسیر. عام آدمی کو بھی جس کو قرآن نہیں آتا، میں پوچھوں گا، اس نے آیت سنی ہوگی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اللہ فرماتا ہے اپنے حبیب کو، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. صحیح کہہ رہا ہوں؟ اونچی ایک بار اور، صحیح کہہ رہا ہوں؟ اٹھائیں، میرے پاس یہاں دفتر میں رکھی ہیں ترجمے دوسروں کے. حضور کو رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے. ایک صاحب لکھتے ہیں آپ کو مضامین نافعہ دے کر بھیجا گیا ہے، یعنی خود نبی رحمت نہیں ہے، جو پیغام لے کے آئے ہیں اس میں نفع ہے. تو جب تمہیں قرآن سے اور نبی سے اتنی چیڑ ہے تو پھر مسلمان کیوں کہلانا چاہتے ہو؟ میں کسی پہ اعتراض نہیں کر رہا، ذاتی طور پر مجھے کوئی جھگڑا نہیں ہے، میں دین کی بات کر رہا ہوں. تکلیف مجھے کیوں ہوتی ہے؟
یہ کام غیروں نے نہیں کی ہے جو اپنے کر رہے ہیں، اپنے کہلانے والے۔ اپنے ہوتے تو رونا کس بات کا تھا، لیکن مسلمان کہلا کر جب وہ ایسی باتیں کریں تو پھر ہمیں دشمنوں کی ضرورت ہے؟ آج آپ لوگ غافل ہو گئے کہ ماں باپ کی ڈیوٹی ہے کہ بچوں کو صحیح ترجمہ سکھائیں، صحیح عقیدے سکھائیں۔ پرواہ نہیں ہے آپ کو، صبح جاتے ہیں رات کو آتے ہیں، بچے کیا دیکھ رہے ہیں کیا پڑھ رہے ہیں آپ کو کچھ نہیں پتا۔ بعد میں آتے ہیں جی ہاتھ سے نکل گیا، وہ تو دوسروں کے ہاتھ چڑھ گیا، تو آپ نے چڑھایا، ذمہ دار آپ ہیں، سوال آپ سے کیا جائے گا، کل کو جواب آپ دیں گے۔ اتنا کہنے سے جان نہیں چھوٹ جائے گی کہ نکل گیا ہاتھ سے۔ اس کو عقیدے آپ نے سکھانے ہیں، بیوی بچوں کو سننی آپ نے بنانا ہے۔ اگر آپ ان کو نہیں سکھائیں گے تو آپ ذمہ دار ہوں گے۔ یہ نہ سمجھیے کہ جی آپ نے کہہ دیا نکل گیا اور بات بن جائے گی۔ کلکم راعن، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے ہر ایک نگران ہے۔ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور تم سے پوچھا جائے گا، جو تمہارے ماتحت ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، تم جواب دہ ہو۔ لاپرواہی چھوڑیے، اپنے عقیدوں کی فکر کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ، ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کے قاعدے بنا دیے کہ وہ ان پر چلے۔ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ، تو وہ ہرگز تم سے اس معاملے میں جھگڑا نہ کریں۔ میں نے صرف جھلکیاں آپ کو دکھا کے بتا دیا۔ اللہ فرماتا ہے وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اور اپنے رب کی طرف بلاؤ۔ کس کی طرف بلاؤ؟ اونچی کہیے، رب کی طرف بلانا چاہیے۔ اس معاملے میں کچھ باتیں آپ سے کرنی ہیں۔ ہر شخص کو، مسلمان کو بنیادی باتیں سیکھنی چاہیے۔ کیا کہا میں نے؟ ہر مسلمان کو، آپ نے یہ جملہ دوہرا لیا، آپ کو یاد، بنیادی باتیں، عقیدے، فرائض، واجبات۔ اگر کوئی خاص کام کرتے ہیں آپ، مثلاً کوئی کاروبار کرتے ہیں کپڑے کا، سونے کا، لوہے کا، کوئی بھی، اس کی باتیں آپ کو بنیادی معلوم ہونی چاہیے۔ لیکن ہر مسلمان کو صحیح عقیدے یاد ہوں، فرائض، واجبات۔ اونچی اونچی نہیں، مجھے بہت زیادہ آواز چاہیے، ابھی بھی نہیں آئی۔ کیوں کہلوا رہا ہوں بار بار؟ سوچو، کیا معلوم ہے آپ کو؟ توجہ ہی نہیں ہے، دلچسپی نہیں ہے۔ کبھی نماز بتانے کی کوئی کوشش کرے، نماز کے بارے میں آپ کہتے ہیں لو یہ کیا سمجھتا ہے، ہمیں نماز آتی ہی نہیں ہے۔ بس دھیان سے دیکھ لو، ہو سکتا ہے کہیں غلطی ہو رہی ہو، سن لو، ہو سکتا ہے معلوم نہ ہو۔ جہاز میں بیٹھو، وہاں پر فضائی میزبان آپ کو بتاتے ہیں جی پیٹی کس طرح باندھنی ہے، حفاظتی تدابیر کیا ہیں۔ آپ کہتے ہیں یار بار بار، ہو سکتا ہے کوئی نیا مسافر بیٹھا ہو، اس نے نہیں سنا ہو پہلے، اور آپ اگر دھیان سے سن لیں گے، کسی بات پر توجہ نہیں ہے، تو وہ آپ کی سنی ہوئی آپ کے کام آئے گی یا نہیں آئے گی؟ دنیا کی باتیں روز دہرائی جاتی ہیں، ارے وہی ٹائم ہے آپ کے کھانے کے، وہی کھانے ہیں آپ کے، وہی سورج ہے، وہی دن ہے، وہی رات ہے، وہاں تو آپ نہیں بولتے دین کی بات پر فوراً۔ اب جتنے بیٹھے ہو، 6 کلمے ان میں سے سب کو یاد نہیں ہے۔ نماز کی شرطیں کتنی ہیں، واجبات کتنے، اگر میں پوچھنا شروع کر دوں کچھ بتا دیں گے، باقی لوگ شرمندہ ہوں گے۔
قربانی کی ہے، قربانی میں کیا کیا ضروری ہے اکثر کو نہیں معلوم، یہ ہماری کمزوری ہے، تو ہمیں سیکھنا ہے، اور جب ہم سیکھ لیں اور پوری طرح یقینی طور پر جان لیں تو آگے پہنچائیں۔ کیا کریں؟ اونچی، پھر کہیے، یہ جو آگے پہنچاتے ہیں اس کو تبلیغ کہتے ہیں۔ تبلیغ کے معنی حق بات کو پہنچانا، ابلاغ۔ یہ جو آپ آگے پہنچاتے ہیں اسی کو تبلیغ کہتے ہیں۔ بلغوا ولو انی آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، پہنچاؤ مجھ سے اگر ایک آیت بھی تمہیں پہنچی ہے آگے پہنچاؤ، لیکن شرط کیا ہے پہنچانے کی کہ آپ کو یقینی طور پر صحیح بات معلوم ہو۔ لیکن ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، آتا جاتا ہے نہیں مفتی سب نے بن جانا ہے۔ جنازے میں دیکھ لو، کسی کے گھر میں جاؤ، میت ہوئی ہو، ہر شخص مفتی بنا ہوگا، یوں نہیں یوں کرو، یوں نہیں یوں کرو۔ دفن کرنے جائیں قبرستان میں سارے ہی مفتی بنے ہوں گے، ارے نہیں بھائی یہاں سے یوں کرو، یہاں سے یوں کرو، آتا ہے کچھ نہیں۔ میرے ہوتے ہوئے میں نے دیکھا، جنازوں میں میں گیا، جھگڑ رہے ہیں، اجی شوہر نہیں دیکھ سکتا بیوی کو، جنازے کو کندھا نہیں دے سکتا۔ میں نے کہا یہ جو باقی دے رہے ہیں سارے پرائے غیر محرم، ان سب کو اجازت ہے، اس کو اجازت نہیں ہے؟ نہیں معلوم تو پوچھو مفتی کیوں بنے ہوا؟ نہیں جی ہم نے تو یہی سنا ہوا ہے۔ اچھا بھائی تم نے سنا ہوا ہے تو تم ہی کر لو پھر۔ یعنی وہ دین کو جاننا بھی نہیں چاہتے، اگر کوئی غلط بات بھی یاد ہے اسی پہ رہنا چاہتے ہیں۔ ہر ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں، جہاں صحیح باتیں ہیں وہ صحیح باتیں ہیں، مگر اچھا جی یہ بجلی کا کام ہے، نہیں بھائی ہم ہاتھ نہیں لگاتے، ہمیں کیا پتا کون سی تار کیسی ہے، الیکٹریشین کو بلاؤ۔ وہاں کیوں نہیں تم بن گئے الیکٹریشین؟ پلمبر کا مسئلہ ہے، پلمبر کو نہیں بلانا، ہم خود کر لیں گے، نہیں وہاں اس کو بلاؤ بھائی، میں ایسے ہی کھول دوں پھر بند نہ ہو، پانی کا مسئلہ ساری لائن خراب۔ ڈاکٹر کا مسئلہ ہے تو ڈاکٹر کو کہو، وہاں خود ڈاکٹر نہیں بنتے، لیکن دین کے مسئلے میں سارے ہی مفتی بن جاتے ہیں۔ تو پہلے سیکھیں، پہلے سیکھیں۔ اگر کوئی واعظ ہے، واعظ کرنا، نصیحت کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن جانتا نہیں ہے تو اس کو واعظ نہیں کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ یہ علم وہ چیز ہے کہ جس کی طرف نسبت کرو وہ خوش ہوتا ہے۔ میں کسی کو کہہ دوں یار آپ تو بہت کچھ جانتے ہیں، خوش ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بھلے وہ جانتا کچھ نہ ہو۔ علم وہ چیز ہے کہ جاہل کی طرف بھی آپ نسبت کر دیں نا وہ بڑا خوش ہوگا، کیونکہ علم وہ دولت، ساری دنیا کی جتنی دولتیں ہیں خرچ کرنے سے کم ہوتی ہیں، یہ وہ دولت ہے خرچ کرنے سے بڑھتی ہے۔ انسان کی اصل عزت علم ہے۔ آپ کے پاس پیسے زیادہ ہو جائیں تو 10 آپ کے دشمن بن جائیں گے۔ کس طرح اس سے پیسہ نکالیں یار؟ وہ قریب آئیں گے دوستی کے بہانے، کسی طرح وہ کیوں آئے ہیں آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو کیا چاہیے آپ کی اونچی، وہ دشمن بنے گے کسی طرح اس کے پیسے آتے آؤ۔ علم آپ کے پاس آئے گا تو 10 آپ کے دوست بنیں گے، اور وہ ایسے دوست جن سے آپ کو بھی اور آپ سے ان کو فائدہ ہوگا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو اللہ کی طرف بلانا ہے، مگر کیسے بلانا ہے یہ سیکھنا ہے، سیکھنا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جی مولویوں کا کام ہے، ہم نہیں، آپ بھی سیکھیں، آپ بھی سیکھیں رب کی طرف کیسے بلانا۔ دعوت اسلام، اسلام کی دعوت، دعوت کے ایک معنی بلانے کے، دعوت کے معنی اونچی، دعوت کے اور بھی معنی۔ میں پہلی مرتبہ ایک ملک گیا، وہاں پر جتنے لوگ تھے مسلمان کہلانے والے، ان میں کچھ عربی تھے، کچھ انڈین تھے، کچھ وہاں کے لوکل تھے آئے۔
ان میں یہ جو بستر لوٹا پارٹی تھی ان کے لوگ بھی آ گئے. تقریر میں مجھ سے جتنا موضوع تھا بیان کیا, اس کے بعد سوال و جواب ہو گئے. سوال و جواب کی محفل ختم ہوئی تو کچھ لوگوں نے کہا بیٹھے ہیں ذرا, کچھ دیر بیٹھے, بیٹھ گئے. اس میں چند خاص لوگ بیٹھے تھے. اس میں انہوں نے کہا جی آپ نے بہت سی باتیں بتائی ہیں, بہت کچھ سیکھا ہے, لیکن آپ نے یہ تبلیغی جماعت جو ہے رائیونڈ والی, اس پر اعتراض کیا ہے. ہم تو لوگوں کو نیکی کے بارے میں کہتے ہیں. میں نے کہا کیا دیتے ہو؟ کہنے کہ دعوت. اس کے منہ سے کیا نکلا؟ میں مسجد میں بیٹھا ہوں, قرآن شریف میرے سامنے. میں نے کہا دعوت کے معنی کیا ہے؟ جو ان کا وہاں کا سب سے بڑا ہیڈ تھا نا, میں نے کہا دعوت کے معنی کیا ہے؟ چپ کر کے بیٹھ گیا. بولا, پڑھا لکھا آدمی تھا, دوسرا دنیا کے لحاظ سے اس نے سمجھ لیا کہ جب مجھے معنی معلوم نہیں بتاؤں گا پھنس جاؤں گا. بیٹھ گیا. میں نے کہا قرآن میں یہ لفظ آیا ہے, ایک معنی میں نہیں آیا ہے, کئی معنی میں. تجھے پتا ہے دعوت کے معنی کیا ہے؟ دعا کا لفظ بھی اسی سے ہے, بلانے کا لفظ بھی اسی سے ہے, پکارنے کا لفظ بھی اسی سے ہے. بول. چپ کر کے بیٹھ گیا. میں نے کہا جب تجھے اتنا نہیں پتا تو تو یہاں کا ہیڈ کیسے بن گیا ہے, ان کا سب کا سردار کیسے بن گیا ہے؟ سیکھو. کیا کرنا چاہیے؟ پہلے اونچی سیکھنا ہے. ہاں, باپ ہے بچوں کو نیکی کی طرف بلائے, استاد ہے شاگردوں کو بلائے, پیر ہے مریدوں کو بلائے, محلے میں ہے کوئی دفتر کا باس ہے نیکی کا کہے, لیکن جتنا جانتا ہے ان کو نیکی کی طرف, رب کی طرف بلانا ہے. مسئلے مسائل کی بات آئے تو بغیر سیکھے ہوئے بولنا اونچی. یاد کر لو, کہیں جاؤ آپ کو کوئی مسئلہ صحیح معلوم نہیں ہے, بولنا نہیں ہے. یہ جو آپ ہر جگہ مفتی بن جاتے ہیں, یوں نہیں, یوں پہلے کنفرم کریں کہ معلوم ہے یا نہیں ہے. سمجھ آئی بات؟ تو اللہ کی طرف بلانا. وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ, اپنے رب کی طرف بلاؤ. آئیے اس حوالے سے دو تین باتیں. اللہ تعالی کی مخلوق ہے